یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ یہ انتہائی اسلامی مہینوں میں سے اہم فضیلت والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کی تعریف جنہیں قرآن پاک میں نام لے کر اشہر الحرم کہا گیا ہے، یاد کیا گیا ہے، ان لفظ کے ساتھ ان کو برکتیں عطا کی گئی ہیں، ان میں رجب شریف بھی ہے، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم شریف۔ یہ پاکیزہ ترین مہینے، سب مہینوں پر فضیلت رکھنے والوں مہینوں میں اشہر الحرم یہی مہینے ہیں جس کا آغاز رجب سے شروع ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں اللہ اپنے توجہ کا پتہ دیتے ہیں اور اپنی نصیحتوں سے اور اپنی ارشادات عالیہ سے آگاہی حاصل کرنے اور اس کے بارگاہ میں توجہ رکھنے کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس مہینے کو رجب کے نام سے پکارا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے مہینوں میں سے، اور اسی کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری اور رمضان من امتی، کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان شریف کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رجب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی خاص نسبت، خاص فضیلت ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ میں 13 رجب شریف کو ہوئی، اور بھی بہت ساری تاریخی واقعات اس مہینے کے ساتھ جڑے ہیں۔ خاص طور پر معراج شریف کا ذکر خیر بھی اسی مہینے کی دن 26واں رات 27ویں، یہ شب مبارک 27ویں رجب شریف کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کی نعمت ملی۔ آپ کا یہ معجزہ کائنات کا آفاقی معجزہ ہے جو قرآن پاک کے 15ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی چند جگہوں سے آیات کریمہ تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی ہے۔ ایک مقام یہ بھی پہلے سپارے سے آتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا گیا کہ گمراہ اور فاسق نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل والو، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا ہے پورا کرو، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کروں۔ ایک اور مقام میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کیا کرو اپنے وعدوں کو۔ کئی ایک مقامات ہیں جن کے بیچ میں دین اسلام کے اندر جہاں اور بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر ہے، نماز روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے، وہاں پر اسلام کے دامن میں بڑے بڑے حقوق بیان کیے گئے۔ ان حقوق میں وعدہ وفائی، امانت کی پاسداری، اور اس اہم عبادت کو حقوق العباد کے اندر اہم مقام حاصل ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے کہ سابقہ اقوام کو بھی اس میں مورد ٹھہرایا گیا، یعنی یہ ذمہ داری ان پر بھی آئی تھی، اور اسی لیے تو اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر بنی اسرائیل کا نام لیا، اور یہ سابقہ قوم جو تھی جن کو دنیا بنی اسرائیل اہل کتاب کے نام سے پکارتی ہے، قرآن پاک کے اندر بیشتر مقامات پر ان کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔
خاص طور پر جس کی کام کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ کرنے کا حکم فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کے حوالے سے نام لے کر پکارتے، تم ان پر عمل کرو، میں تمہارے لیے جنت دلوانے کا وعدہ قبول فرماتا ہوں۔ الفاظ حدیث مبارکہ کے یہ ہیں: اذا حدث احدكم فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا اؤتمن فلا يخن۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف نہ کرے، یعنی وعدے کو توڑے نہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اس مضمون کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 کام کرنے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان۔ پہلا فرمایا کہ نماز کی ادائیگی، نماز کا اہتمام، یہ نمبر 1 پر رکھا، اور دوسرا فرمایا والزکاۃ، اگر استطاعت رکھتے ہو، صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، تو پھر اس اپنے مال کی جو تم نے حلال کمائی اللہ کی توفیق سے پاس رکھی ہے اس کا حق بھی ادا کیا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو امانت تمہیں سونپی جائے تو تم اس امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کا حق ادا کرنا، یعنی امین بن کر دکھانا ہے۔ نمبر 4 پر فرمایا والفرج، شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزتوں کی، اپنی پردہ داریوں کی، اس کام کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا، کہیں کسی برے کام کے اندر ملوث نہ ہونا۔ اور پھر فرمایا والبطن، اور اپنے پیٹ کو بھی لقمہ حرام سے محفوظ رکھنا، واللسان، یہ آخری جو 6ٹھی جو چیز ہے، فرمایا کہ واللسان، اور تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ پہلی اقوام کے اوپر جب یہ بار آیا تو ان کی اکثریت میں ایسے بھی دیکھا گیا کہ جو یہ قرآن پاک کے پہلے سپارے کی آیت ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، کہ تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں اکثر جو گمراہ ہیں اور فاسق نافرمان لوگ ہیں، ان کی نافرمانی اور فاسق ہونے کی مراد یہاں پر بیان کی گئی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ اللہ کا جو امر ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ایک یہ بھی وصف یا ان کا ایک کارنامہ یا ان کی ایک بدعملی بیان کی گئی کہ جو اس سے پہلے گزر کے امت مصطفیٰ کریم سے پہلے لوگوں کا ذکر فرمایا کر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو اس امت کو ڈرایا اس بات سے، فرمایا کہ اللہ کا عہد یہ ہے کہ جب تم ایمان قبول کر لیتے ہو تو اس کے بعد میں ایمان قبول کر لینے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں جائے، اس پر قائم رہنا ہی اللہ کے عہد پورا کرنے کی نشانی ہے۔ مثال اس کی یوں میں دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام میں آئے اور موسم دیکھتے ہوئے، حالات دیکھتے ہوئے، حالات اچھے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے، حالات سخت آئے تو پھر انہوں نے اسلام کو دھوکہ دیا اور اسلام سے منہ موڑ لیا۔ یہ ان کی بدعہدی کی مثال تھی۔ یہی بات ریاست مدینہ کے اندر تھی، اور ریاست مدینہ کے اندر وہ ایک حصہ
جو انسانوں کا وہاں اس ملک کا باسی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وطن کے آزاد کر دینے کے بعد، اسٹیٹ آف مدینہ قائم کرنے کے بعد، جو بنیادی چیز وہ داخلی طور پر اس وطن کو جو خطرات جن لوگوں سے تھے، یہ انہی لوگوں کا ایک شیوا تھا۔ ادھر سے حضور کے ساتھ دعویٰ ملاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کوئی اہم پہلو آتا ہے تو اس وقت میں وہ پیٹ دکھا کر، یعنی یا تو اس جگہ پر موجود نہیں ہوتے، حاضر ہی نہیں ہوتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ الگ سے ایک مہم جوئی رکھتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ دھوکہ دے تھے، اسلام کے ساتھ دھوکہ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پہلے کے لوگوں کی مثال ہے، وہ جب اللہ سے عہد کرتے تھے تو بعد میں اس اللہ کے عہد کو پکا نہیں کرتے تھے بلکہ توڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی نشانی ایک طریقے سے یہ بھی ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو فساد ہے، جو افراتفری، جو ملک کے اندر بدعملی ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر اس سبب سے ہے، وہ اپنے وعد کے پکے نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک سب کے لیے مشعل راہ ہے، قرآن سب کا ہے، یہ ہادی و رہنما ہے، یہ ہدی للناس کی عمدہ مثال ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہمیں اس بدکاری سے، بدعہدی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک نقشہ متعین کرتی ہے کہ تم نے اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد میں نے حدیث پاک سے 3-4 باتیں آپ کو 2-3 احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ہمیں اس سزا سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور بدقسمتی سے یہ عام کہاوت مشہور ہو گئی ہے کہ جھوٹ کا دور دورہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے، ہر گھر میں ہر فرد کی زبان پر یہ جاری ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جھوٹ عام ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں؟ لوگوں کی زبانیں، وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، لوگوں کی زبان پر جو کچھ کلمات یکساں چلنا شروع ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک استعارہ، ایک وہ کیا کہتے ہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے، یہ حقیقت چل رہی ہے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو پہلے پارے کے اندر لکھے گئے ہیں، اس قوم کا حشر بھی آگے آتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیسے مٹایا، ان کے اوپر ذلت کس طرح مسلط کی۔ مجھے یہاں سے بات یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑی بڑی عمریں والے لوگ آج بھی ہمارے وطن میں، ہماری اس جگہ پر سوسائٹی میں موجود ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیں پڑھنا، عام مسلمان ہونا یہ اور بات ہے، عام روایتی مسلمان ہونا اور ہے، لیکن اگر خاص طور پر مسلمان کی پہچان، خاص طور پر مسلمان کا انداز دیکھنا ہو، وہ جہاں اللہ کے ساتھ عبادت کا شرف رکھتا ہے، عبادت کرنے والا ہے، عابد ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک خصوصیت ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک نام، لیکن وطن کی جس مٹی کے بیچ میں وہ پلتا ہے، پوستا ہے، جس وطن کی مٹی کے ساتھ اس کے والدین کا، اس کا خون، اس کی جائیداد، اس کی وراثت اور اس کے تمام چیزیں وہاں پر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اس وطن کا بھی اسی طرح اس کے پر حق ہے جس طرح کی عبادت کا حق اس پر ہے۔ یہ وطن کی مٹی یہ اتنی اہم ہے، یہاں پر ایک تاریخی ورثہ ہمارا چھپا ہوتا ہے، ہم اس وطن کے ساتھ یہ ایک رکابی کی طرح، ایک تھال کی طرح، ایک برتن کی مانند، ایک پلیٹ کی مانند ہے، جس پلیٹ کے اندر ہم صاف کھانا رکھتے ہیں، کھانا رکھ کر پھر اپنے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے ہاتھ سے اناج اکٹھا کر کے، صاف ستھرا کر کے، اپنے لیے رزق آٹا گوندھ کر اور مختلف اجناس پکا کر اپنے سامنے برتن میں رکھ کر تناول کرتے ہیں۔ یہ وطن کی مثال اس برتن کی ہے جس برتن کے اندر ہم کھانا رکھ کر تناول فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف سب سے ہوئی، زیادہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف منافقین کی اور وطن کے غداروں کے اس سبب سے ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی دندان مبارک بھی جو شہید ہوئے اور مختلف جگہوں پر آپ کو جنگیں لڑنا پڑی، ان کا ماخذ بھی اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی یہی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدعہد لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا جو وطن کے اندر رہتے تھے لیکن عہد کے پابند نہ تھے، یہاں تک کہ ان کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ ہم ان کو وطن کے کہیں
یا وطن کے غیر کہیں، ہم ان کو جاسوس کہیں یا وطنی کہیں، یہ مسئلہ درپیش تھا۔ اس بات کو پہلے کے حالات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے حبیب کبریا کے سامنے میں رکھا کہ یہ ماحول ان لوگوں کا تھا وطن کی حفاظت کرنے کے، چوکیدار وطن ہونے کے لیے، اساسی بنیادوں کے اوپر اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہماری ایجنسیز کام کرتی ہیں، جو ہماری ادارے کام کرتے ہیں، ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم وطن کے دفاع کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرو، اور اس کے لیے کسی آخری حد تک بھی جانا پڑے تو اس عہد کو پورا کیا جائے۔ ایک بندہ ملازم بھرتی ہوتا ہے، اس کے اوتھ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ پہلے عہد لے کہ میں اس ڈیوٹی کے ساتھ مخلص ہوں، میں اس کام کے اندر کوئی بھی رخنہ اندازی پیدا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اگر اہم ادارے میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تم پہلے یہ اوتھ بھی لو کہ ہم وطن کے ساتھ، ریاست کے ساتھ رہیں گے اور ریاست کی ہر بات کو یقینی بنائیں گے، ریاست کے لیے کام کریں گے، ریاست کے لیے ہمارے سارے اصول ہوں گے، ہم اس اصول کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ عہد اللہ پاک اس جگہ پر یہاں پر فرماتا ہے۔ اب یہاں تو یہ اسٹیٹ کی بات ہے، یہ ریاست کی بات ہے جو اتنی بالائی سطح پر اللہ پاک نے اس کو عمدہ کر کے بیان کیا۔ جو سربراہان مملکت ہیں ان سے لے کر ایک ادنا اسکیل 1 کے ملازم تک، ایک خاکروک تک، اس آیت کے اندر گویا کہ ایک اسلوب دیا گیا ہے، ایک قانون متعین کیا گیا، وہ سب کے سب ریاست کے وفادار، وہ سب کے سب ریاست سے مخلص ہیں۔ ریاست بددیانتی سے کبھی پنپتی نہیں ہے، ریاست ایمانداری سے اور عہد کے پکا ہونے سے، اپنے مضبوط الاعتقاد ہونے کے ناطے سے یہ ریاستیں پروان چڑھتی ہیں، اور ریاست کا نظام بندوں کے ہی حوالے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں پر اپنا بات جو وہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ بدادی کرتے ہیں، تو پھر آخر میں فرمایا گیا کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے عہد کے ساتھ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ پہلے سپاہی کے الفاظ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اگر تم اللہ سے عہد کی پاسداری کرنا سیکھ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس کمٹمنٹ کے پورا کرنے پر تمہارے ساتھ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے، کیا کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں گا، صرف مجھ ہی سے ڈرا، صرف مجھ ہی سے۔